پوچھا کہ آپ کی اس دولت میں برکت کا راز کیا ہے، تو انہوں نے 4 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ جی میں کیش پہ خریدتا ہوں، کیش پہ بیچتا ہوں، کریڈٹ نہ لیتا ہوں نہ کریڈٹ دیتا ہوں۔ نمبر 3 کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور جھوٹ نہیں بولتا چاہے نقصان ہو جائے۔ اور نمبر 4 اسٹاک نہیں کرتا، دا مومنٹ ذرا سا تھوڑا سا بھی مجھے منافع ملے تو اس کو میں سیل کر دیتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے یہ 4 بڑے قیمتی اصول ہیں جو کہ اگر ہم بطور بزنس مین اپنے ورکنگ میں لے آئیں تو خود بخود سوچیں کہ کتنا سکون ہو جائے گا اگر آپ کیش پہ پرچیز کر رہے ہیں، کیش پہ سیل کر رہے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد ان پٹ آیا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن آف کورس یہ بہت ضروری ہے، ادروائز جو ہے ہم شاید گرو نہ کر سکیں، چیزوں کو اسکیلیبل نہ کر سکیں۔ اب وی آر آلموسٹ اینڈنگ آر پروگرام، اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سینئر جو ممبرس ہیں حاجی آفتاب بلال صاحب سے اور ملک اسیس صاحب سے کہ وہ کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ہم اپنے مہمانوں کو طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے عظیم سانسہ ہے۔ پاکستان گلف ایسوسی ایشن عرصہ 43 سال سے گلف سیکٹر میں تمام پاکستانی کمپنیز کی خدمت کر ایسوسی ایشن کے ممبر کی تعداد تقریباً 550 ہے۔ اور جناب عثمان ڈار صاحب کی ملکسانہ کوششوں سے ہمیں یقین کامل ہے کہ اس اچیومنٹ سے ہماری ایکسپورٹ میں ہاتھ رواں اضافہ ہوگا، اور ڈیوٹی ڈرا بیک ریٹ 1.53 سے 3.24 کا اضافہ ہوا۔ یہ ان کی خدمات ہے جناب عثمان ڈار صاحب کی، اور انہوں نے اپنے پروڈکشن یونٹ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D کو مزید سٹرونگ کرنا، جنہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ گلف ایسوسی ایشن کے ممبران میں آخر میں ایک بار پھر اپنی طرف سے پاکستان سال کی ٹیم کا جو انہوں نے پورا سال محنت کی، اپنا ان پٹ دیا، تو اس کے لیے شعروں پہ گزارا کروں گا۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کے کتبے بھی کبھی پڑھ لیا کر، ہر بد کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے میں تھوڑا رو بھی لیا کر۔ اور دوسری ربائی ہے، وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، تھوڑا سا زخم دل کو چور کر دیتا ہے، کون چاہتا ہے اپنوں سے دور رہنا، مگر وقت سب کو مجبور کرتا ہے۔ یہ میرے جذبات ہے، کیونکہ میں ایسے دور سے گزر رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے جذبات لوگوں تک پہنچاؤں۔ ابھی اسد نے بڑی تعریف کی، میرا نام لیا کہ جی ان کی بڑی کاوش ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 43 ایئر سے میں اس ایسوسیشن میں اپنا خون پسینہ دے رہا ہوں۔ اب اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے تھے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ نئی ٹیم تیار کی جائے، نوجوانوں کی ٹیم تیار کی جائے، تاکہ وہ اس ایسوسیشن کو جس مقام پر یہ پہنچ چکی ہے اس کو ہم نہ ہوں گے، وہ ہم سب ہوگا۔ اور ساتھ ہی احمد الدین قاسمی ہیں، ہمارے بڑے فوت ہو گئے ہیں، بڑے اچھے شاعر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تھینک یو۔ The well-organized figure in our city, the Sufi of era, Sitara Imtiaz, Chairman Sialkot International Airport, Haja Masood Akhtar Sahib, very graceful, prominent and hard worker businessman of Sialkot, Chairman Sialkot Brightwood Trust, Mr. Naveed Iqbal Sheikh Sahab, Chairman all trade bodies,
my all honorable guests and participants, Assalamu alaikum. I am very grateful to all of you and thanks very much for your اور گران قدر خدمات اور ترقی پر بجا طور پر فخر محسوس کر سکتے ہیں. حاجی صاحب کی شخصیت ہمارے لیے عظیم سرمایہ اور عظیم اثاثہ ہے. ہم ان کی کاوشوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. ہم انشاءاللہ ان کے ویژن کو آگے لے کر چلیں گے. پاکستان گلوز ایسوسی ایشن عرصہ 43 ایئر سے گلوز سیکٹر میں تمام پاکستان کی کمپنیز کی خدمت کر رہی ہیں. منسٹری آف کامرس، IOCO اور FBR اسلام آباد سے مل کر اس میں مزید اضافہ کیا جائے. پاکستان سنگل ونڈو ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. میری کوشش ہوگی کہ پاکستان گلوز ایسوسی ایشن کے ممبران کو PSW کے بارے میں مکمل آگاہی دی جائے اور اس سے زیادہ مستفید ہوں اور گلوز سیکٹر کی ایکسپورٹ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منسٹری آف کامرس کی طرف سے LTLD کا پروگرام جون 2021 میں ختم ہو گیا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ چیمبر آف کامرس اور تمام ٹریڈ باڈیز کو ساتھ ملا کر اس کو 2025 تک بڑھایا جائے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈے بائی ڈے بڑھتی ہوئی کاسٹ آف پروڈکٹس سے ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. ڈفرینٹ شپنگ لائن کے ان ایکسپیکٹڈ انکریزڈ فیئرز نے ایکسپورٹ کو بہت متاثر کیا ہے. اس وقت شدت سے اس بات کی ضرورت ہے کہ LTLD 3% انکنڈیشنل 2025 تک کنٹینیو رکھا جائے. تمام محکمہ جات جس میں کلیکٹر کسٹمز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FBR، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجاز افسران کو ہم پاکستان گلوز ایسوسی ایشن میں انوائٹ کریں گے تاکہ میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنی ایگزیکٹو ممبرز اور رسپیکٹڈ گیسٹ تشریف لائے ہیں. ان کا مشکور ہوں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں منسٹری آف کامرس نصیر احمد ڈائریکٹر جنرل آف منسٹری آف کامرس کا مجھے فون آیا کہ یہ جو پہلے میں نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا DLT کے بارے میں، تو یہ آپ جان کر خوش ہوں گے کہ یہ DLT انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ 90% کام مکمل ہو چکا ہے. یہ اس سلسلے میں کیونکہ میں اس جذبات کا چشمدید ہوا ہوں. اب میں توقع کرتا ہوں کہ امجد شیخ صاحب کی جو میری ٹیم ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کام پرفارمنس کر دے گی اور گلوز ایسوسی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں وہ ایک عام کردار ادا کریں گے. یہ انہوں نے جو مینشن کیا ہے کہ یہ 34 ملین کی انڈسٹری ہے، امید ہے کہ یہ اس کو کوشش کر کے ڈبل کرنے کی کوشش کریں گے، 1 بلین پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے کیونکہ WLG پہ بھی یہ مسئلے آ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ بہتر ہوں گا. ٹینڈی زون کا ان کو بن گئی ہے، اس میں واٹر فلڈ گرین پلانٹ کا بھی میں ذکر کر دوں کہ وہ اسٹیبلش تھا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اسی لیے ہم جو کاروباری لوگ ہیں اس چیز کو بیس بنانا چاہیے کہ کسی قیمت میں چاہے کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو اس طرف نہیں جانا. دوسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اگر کوئی اگریمنٹ کر لیا ہے، کمٹمنٹ کر لی ہے تو اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر وہ 100% عمل کیا جاتا تھا. تو یہی ہمارے لیے ہے کہ بعض اوقات ہم وعدہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس وقت یہ حالات تھے تب یہ حالات ہیں. یہ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. دوسری چیز یہ تھی کہ اگر وہ جو بھی مال کمٹ کر کے دے رہے ہیں
اس کی اچھائی اور برائی دونوں بیان کرتے تھے. اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی بتایا جاتا تھا کہ اس میں. آج سے 200 سال پہلے یعنی کہ 1200 سال تک جب مسلمان ساری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے تو اس وقت بھی بغیر سود کے کام چل رہا تھا. 1200 سال تک بغیر سود کے کام چلا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ آنا شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو بھی پرابلمز آئیں. تو ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے کم از کم جیسی بھی اچھی بھلی اسلامی کی بینکنگ ہے تو اس کے اوپر ہمیں شفٹ ہو جانا چاہیے. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ بھی ہماری گلوز کی ایکسپورٹ ہے وہ ساری دنیا کی صرف 0.5% ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 99.5% چانسز ہیں آگے جانے کے لیے. اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مطلب آج کل کے زمانے میں جب کہ چائنا آپ کو پتہ ہے پرابلم میں پھنسا ہوا ہے, وہاں پہ ایون بجلی کی شارٹیج بھی ہوئی ہے, تو ایون دین ہم کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہے ہیں را مٹیریل کی. روز ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے ٹریڈرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے وہ صحیح جسے کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں. جناب ویلکم کرتے ہیں اسپورٹس ایسوسی ایشن سے, چیمبر سے قاسم ملک صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ, حنیف خان صاحب, ملک اشرف صاحب, ماجد رضا بھٹا صاحب کو میں کہوں گا سیالکوٹ میڈیکل سٹی کی طرف سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں, اور سب دوست. میرا خیال ہے کہ ہر اسپیکر نے فرداً سب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, اور ہم سب سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی سے ہیں. آج بڑی اچھی باتیں ہوئیں. خواجہ مسعود صاحب نے اپنے انتہائی اچھے خیالات کا اظہار کیا, بزنس کو بڑھانے کے حوالے سے ہوئی. ہمیں اپنے انکمنگ چیئرمین میں ایک کرنٹ نظر آیا, ماشاءاللہ وہ ڈیلیور کریں گے, اور جو ایک جذبہ اور ایک چیز ان میں نظر آ رہی تھی, ہم بڑے پر امید ہیں کہ یہ سال بھی ایسوسی ایشن کے لیے اچھا ہوگا.